بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو چیپٹر. اس کا جسٹ انٹروڈکشن دیکھنے والے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے. بڑا ایک سمپل سا لیکچر ہے، سمجھانے والا تو اس میں اس طرح کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن چلے آپ کی بیس بن جائے گی کہ اس چیپٹر میں پڑھنے والے کیا ہیں. چیپٹر کا نام ہے کیمیکل انڈسٹریز. چیپٹر نمبر 16 ہے آپ کا، اور یہ کلاس 10th کا آپ کا لاسٹ کیا ہے چیپٹر ہے. تو کیمیکل انڈسٹریز کیا ہے؟ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہر جگہ چینج آتا ہے. اس دنیا میں بھی چینج آیا. پہلے لوگ تھوڑے تھے، ان کی ضروریات تھوڑی تھی، جنگلوں میں شکار کر کے چیزیں کھا لیا کرتے تھے. وقت بڑھتا گیا، انسان کھیتی باڑی کی طرف آیا، تعداد بڑھتی گئی. پھر کھیتی باڑی سے بھی جب انسان کی ایگریکلچر سے بھی انسان کی نیڈ پوری نہیں ہوئی تو وہ انڈسٹریز کی طرف آ گیا اور اس نے ڈفرینٹ طرح کی انڈسٹریز لگائی. ان انڈسٹریز کو ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے بریفلی اکارڈنگ ٹو یور کلاس. فرسٹ آف آل وی ول سی دیٹ اباؤٹ دا وائی انڈسٹریز آر امپورٹنٹ. انڈسٹریز آر ویری مچ امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم ہے ایک معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاص طور پر اس ماڈرن ایج میں جب انسان بہت زیادہ ہری میں ہے اور اپنی زیادہ زندگی کے کاموں میں ہی مصروف ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ریڈی میڈ چاہتا ہے، خوراک، کپڑے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریڈی میڈ چاہتا ہے. تو یہ these industries are providing us ready made things. So what does the industry do? Meet the needs of modern society. جو ایک ماڈرن ایک آج کا دور ہے، اس سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انڈسٹری کیا ہے، بہت اہم ہے. آپ نے دھاتوں کا نام، میٹل کا نام سنا ہوگا. میٹل کے دروازے، برتن، مختلف چیزیں، آرمرز، ہتھیار، یہ سارے میٹلز کے بنتے ہیں. کیا یہ میٹلز یوں ہی ملتے ہیں آپ کو؟ نہیں، ان کو پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے اور بہت ہی لمبی سٹوری ہے کیسے نکالا جاتا ہے. اس چیپٹر میں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو جس ٹیکنیک کے ذریعے نکالا جاتا ہے، جس پروسیس کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اسے میٹلرجی کہتے ہیں. تو سمپلی ہم کیا کہتے ہیں کہ واٹ از میٹلرجی؟ ایکسٹریکشن آف میٹلز. میٹلز کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اس میں میٹلز آر بینگ یوزڈ ایوری ویئر، ہر طرف میٹل یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم روزمرہ زندگی میں میٹلز کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارا کہاں سے مل رہی ہیں آپ کو؟ میٹلز انڈسٹری سے مل رہی ہیں. پھر آتا ہے ہمارے پاس بیکنگ سوڈا اینڈ واشنگ سوڈا. ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے یہ چیزیں ہیں. بیکنگ سوڈا فار دا بیکنگ اینڈ واشنگ سوڈا یوز فار دا واشنگ پرپز. اینڈ ان دس چیپٹر وی ول ڈسکس اباؤٹ دس. اس چیپٹر میں ہم ان دونوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ ویریس پرپزز کے لیے لائف میں یوز ہوتے ہیں. اگر ہم ماڈرن انڈسٹری کی بات کریں تو ہم فرٹیلائزر کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے. فرٹیلائزر کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ فرٹیلائزر ہم کہتے ہیں ایسی سبسٹانسز ہوتی ہیں جس کو زمین میں ڈالنے سے زمین میں نیوٹرینٹس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں سبسٹانسز دیٹ میک اپ. میک بنانا، اپ اوپر. کس کو میک اپ کرتی ہیں؟ ڈیفیشنسی کو. کس چیز کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے زمین کو؟ نائٹروجن کی، فاسفورس کی، پوٹاشیم کی، وغیرہ وغیرہ کافی. تو میک اپ دا ڈیفیشنسی آف NPK، نائٹروجن، فاسفورس اینڈ پوٹاشیم. تو فرٹیلائزرز ماڈرن دور میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں زمین کے اندر معدنیات کی، نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے یوریا کے بارے میں. یوریا کو سنتھسائز کیسے کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں آگے تو ماڈرن ایج آف کمیونیکیشن. انسان اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ بائک یا گاڑی کے بغیر کہیں دور چلے جاؤ، پیدل سفر کرنے لگ جاؤ، تو وہ کہے گا میں تو اتنی لیٹ پہنچوں گا، میرے اتنے کام رہ جائیں گے. تو انسان ماڈرن ایج آف کمیونیکیشن میں ہے. وہ ہر وقت آٹو موبائل میں، ہر وقت گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے. تو گاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو پیٹرولیم چاہیے. ٹھیک ہے، اور پیٹرولیم نہ صرف اس ماڈرن ایج میں گاڑیوں کے لیے چاہیے بلکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈسٹریز کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ انڈسٹری میں یہ ایز اے فیول یوز ہو رہا ہے. مشینوں کے پرزوں کو گیلا کرنے کے لیے، رگڑ سے بچانے کے لیے لوبریکنٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے. اور کیمسٹری میں یا لیب میں یہ سالونٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے. سالونٹ کیا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آپ پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. لیکن پھر بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس یہ کوئی سولوشن ہے تو سولوشن کے اندر آپ نے لیٹس سپوز پانی لیا ہوگا
اور پانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہوا ہے، تھوڑا سا نمک ہے زیادہ پانی ہے، جو چیز سولوشن میں زیادہ ہو اسے سولونٹ کہتے ہیں۔ پھر جتنی انڈسٹریز ہیں بڑی بڑی، ان میں آپ فیول کے طور پر کیا پیٹرول یوز کر رہے ہیں یا کوئلہ یوز کر رہے ہیں یا گیس یوز کر رہے ہیں۔ سو پیٹرولیم انڈسٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل، زیادہ تو نہیں ہے، سارے انسان کا پیٹرولیم کے اوپر ہے۔ تو آپ پیٹرولیم کو کس طرح زمین سے نکال کر پیوریفائی کرتے ہیں، یہ بھی اس چیپٹر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ایٹ دا ٹائم آف سیپریشن، جب انڈو پاک کی سیپریشن ہوئی، یہاں پر مطلب انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے، تو اس وقت غالباً پاکستان کے پاس 34 انڈسٹریز تھی، ٹھیک ہے جی، جو کہ بنسبت انڈیا کے بہت کم تھی، ان کے پاس تعداد میں بہت زیادہ انڈسٹریز تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کیا، پاکستان خود اپنے فرٹیلائزرز، کیمیکلز، آرمرز، مشینری، ہر چیز آلموسٹ اپنی یوریا، ایون دو کہ یہاں پر سوڈیم کی بھی کسی دور میں کیا ہوتی رہی ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی رہی ہے تھوڑا ڈاؤن سیل۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہم پاکستان میں خود ہوتی ہیں، تو دا انڈسٹری آف پاکستان از گروئنگ۔ تو یہ سارا اس چیپٹر کا ایک اوور ویو تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔